حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ شہزاد صاحب نے فرمایا 2027 تک سر یہی سیٹ اپ چلے گا۔ منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ ہے، اس کے بعد دیگر کیسز میں بھی ہوگا، اور اگر خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنا ہے تو یہ تو ہائر سٹیج کے اوپر جا کے جب اپیل سٹیج پہ جائے گا تو یہ تب ہوگا۔ تو سر یہ مذاکرات پھر کس بات کے ہو رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو تجزیہ کاروں کو، میں تو شاید اتنا انفارمڈ نہیں، میرے دونوں بھائی زیادہ انفارمڈ ہیں، میں تو سمجھا شاید اب کوئی بریک تھرو ہونے لگا ہے۔ نہیں، مجھے واقعی میں بڑی پر امید تھا کہ اب یہ پولرائزیشن ختم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ پر امید ہو جاتے ہیں منصور علی خان بنے۔ نہیں، یقین کریں نیازی صاحب، یہ سر آپ بتائیے، سر میرے پاس تو نہیں ہے اتنی امید، سر آپ بتائیے۔ خان صاحب دیکھیں جی، ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کرتی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ ہوتی ہے، بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ نہیں ہوتی۔ نواز شریف کی تھنکنگ مسلم نون نے اڈیپٹ نہیں کی تھی، چنانچہ باجوہ کو انہوں نے جو ہے باجماعت ووٹ بھی دے دیا اور بعد جو کچھ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو تھنکنگ ہے وہ پوری پارٹی نے نہیں اپنائی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ ہے، اور یہ آج کی کہانی نہیں، یہ 7.5 دہائیوں کی کہانی ہے کہ انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ جو ہے وہ آگے ٹریول کرتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی چیز آپ کی ذرا ساروں کی جو ہے یادداشت کو جو ہے تھوڑا سا کریدنے کے لیے، 27 اکتوبر 2022 کو ایک بڑی غیر معمولی پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی ISPR نے اور ڈی جی ISI نے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر 2 فکرے جو تھے جس کے اوپر پورے میڈیا نے اس کو نظر انداز کر دیا اور ان کو ایک سرسی طور پہ لیا گیا کیونکہ وہ کسی تنازع میں دیکھے ہی نہیں گئے۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جنوری 2021 میں طے کیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ ہم ہمارا سیاست میں رول جو ہے ہم اپنے آپ کو وڈرا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایڈمیشن ایک تو یہ تھی کہ وہ تھے اور اب کر لیا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ غیر سیاسی نہیں ہو سکتے، یا آپ میرے ساتھ ہوں گے یا کسی اور کے ساتھ، اس کا فالو اپ اس کو چھوڑیں، اور اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ جانور ہوتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا یہ جو ہماری تھنکنگ ہے یہ اگلے 18 سال تک انسٹیٹیوشن میں نافذ رہے گی۔ یاد ہے کہ اس وقت باجوہ صاحب چیف تھے، چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں راحیل شریف صاحب نے چھوڑا تھا، جناب باجوہ جس کی اپوائنٹمنٹ نواز شریف صاحب نے اپنے دست مبارک سے کی تھی، انہوں نے وہیں سے شروع کیا تھا، اور راحیل شریف صاحب کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا، لیکن جہاں سے ان کے بارے میں ایک ایکسٹینشن کا چل رہا تھا، ایک نیریٹو یا ایک ان کا لاہ عمل، وہ اسی کو لے کے چل رہے تھے۔ چنانچہ یہ بات اس ذہن میں رکھے کہ عمران خان صاحب کے نزدیک چاہے فیض حمید چیف بن جائے، چاہے باجوہ بن جائے، چاہے سمنی بن جائے، یا آنے والے وقت میں 2 اور بن جائے، جو انہوں نے بتایا اس کے بقول اس کے تو 2040 تک اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے ملفوف الفاظ میں تھوڑے بہت منس کر کے الفاظ کا ہمارے سامنے رکھ دی۔ کیا سر 2040 کی سائڈ پہ سر یہ میں 2027 تک سے آزما 2040 تک چلے گا؟ 17 اکتوبر کی میں واقعی بچ جاؤں گا، یہ نیازی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ 2 سینئر جنرل نیازی صاحب یہ 2 سینئر جنرل جب اکٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی 18 سال ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے۔ اچھا ایک اور بات، اب عمران خان صاحب کی سائڈ آ جائیں۔ عمران خان صاحب کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کی جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ میں پچھلے ان کے کیے کاموں کے مطابق جج کرتا ہوں، مجھے کوئی ان تک رسائی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کو تو میں ایسے جانتا ہوں جیسے میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لوں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے، میں حقیقت نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی گرفتاری پہ اتنے فرسٹریٹڈ ہوں گے۔ اگر میں ان کی یہ ساری جو تگودو ہے جس میں انہوں نے پوری پارٹی جو ہے اپنی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی اور ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے چن کے اگر ان کو بہت مارجن دے تو کہیں گے ڈبس کو دی، یعنی کہ گوہر علی خان، عمر ایوب، یہ بالکل یہ اسٹیبلشمنٹ کے جن کے ساتھ کمفرٹیبل ہو سکتی تھی یا جو کوئی ایک کمپلائنٹ لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب وہ دی اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کوئی معاملہ کرے۔ مجھے عارف علوی نے خود بتایا تھا جب وہ صدر تھے، تو میں نے ان کو جو ایک دفعہ کیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ ان کی ملاقات کریں آصف منیر کو عمران کی، تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں ملتے۔ میں نے باجوہ سے جس منت ترلے سے ملاقات کروائی تھی عمران خان صاحب نے منت ترلے، اور باجوہ مائنڈ ڈیروگیٹری تھے عمران صاحب سے ملنے کو، تو انہوں نے عمران خان صاحب ان سے رابطے کرنے کے لیے پھر آصف منیر صاحب کو انہوں نے خود کہا کہ میں نے فون کرتے اٹھاتے نہیں ہیں،
تو وہ اس بارے میں ڈسپریٹ ہیں کہ اسٹیلیشن تک میری کوئی بات پہنچے. اب اسٹیلیشن نیازی صاحب ایک منٹ مجھے ذرا یہ جو 2040 والی آپ نے سر بات کی ہے مجھے نہیں, میں ذرا اس کو ہضم نہیں کر سکا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ کوئی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ 2040 تک فی الحال عمران خان صاحب کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تب تک مطلب ان کو کبھی بھی ہم حکمرانی میں کبھی نہیں دیکھیں گے. دس از واٹ یو مینٹ. ٹو بی ایگزیکٹ جو مجھے 2 سینئر جرنیلوں نے بتائی ہے بات اپنے پریس کانفرنس میں, ایک کا نام تھا شاید جنرل ندیم انجم اور ایک تھے افتخار بابر صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے جنوری 2021 میں فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ اگلے 18 سال امپلیمنٹ ہوگا. لیٹر عمران خان نے میں انڈورس کیا کہ انہوں نے مجھے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو وہ جو 18 سال جو ہے اگر میں جمع کرتا ہوں 2021 میں, تو ٹو بی ایگزیکٹ جنوری 1939 تک کم از کم یہ نظام چلتا ہے یا نہیں چلتا. شہباز صاحب آتے ہیں, بلاول آتے ہیں, کوئی نئی قیادت خاقان باجی صاحب کی صورت میں آتی ہے, لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کو دوسرا لیڈر آتا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ انہوں نے جو کیا ہوئے اپنے طور پہ اسٹیلیشن نے مائنڈڈ کہ اسٹیلیشن جو ہے عام چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک مائٹی جس کو میں کہتا ہوں آل مائٹی ایک آبجیکٹ ہے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر موجود ہے.